آپ نے پہلا سوال غالباً یہ کہ آپ بیٹا بیٹی یعنی اولاد کے اندر آپ زندگی ہی کے اندر تقسیم کرنا چاہتی ہے اپنے میراث کو، اپنے مال کو، تو اس کے اندر کیا ضابطہ اور طریقہ ہوگا؟ تو زندگی کے اندر آپ اگر تقسیم کرنا چاہتی ہیں تو وہ تحفہ ہوگا. مرنے کے بعد تو میراث ہوتا ہے، زندگی میں اگر ماں باپ تقسیم کرے تو وہ تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے. ہدیے میں برابری ضروری ہوتی ہے، جتنا آپ بیٹے کو دیں اتنا ہی بیٹی کو دیں. 1,00,000 اگر بیٹے کو دیا تو 1,00,000 کی بیٹی کو دیں، تو تحفے میں برابری ضروری ہوتی ہے، اس میں کم زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن مرنے کے بعد جب میراث تقسیم ہوگی تو میراث کا ضابطہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے کہ ڈبل اور سنگل، کیونکہ دو حصے جو ہے وہ بیٹے کو ملیں گے، ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا. تو وہ طریقہ لیکن دنیا کے اندر جو ہے زندگی میں اگر تقسیم کرنا ہے تو اس میں آپ برابری کریں گی. اس کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے لیے جتنا رکھنا چاہتی وہ رکھ لیں، اس کا کوئی ضابطہ نہیں کہ آپ 8 حصے رکھیں 6 حصے رکھیں. مرنے کے بعد 8 اور 6 کی بحث چلے گی کہ بیوہ کو کتنا ملے گا، لیکن یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے آپ جو اپنے لیے جتنا رکھنا چاہتے ہیں وہ اتنا رکھ لیں. ٹھیک، اب اس کے باقی جو ہے اب اس کو ایکول آپ تمام اپنے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کریں گے، اس کے اندر کم زیادہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ طریقہ ہے. تو زندگی میں دے تو تحفہ ہے، اس میں برابری ضروری ہے، اور اگر مر گئے تو بعد میں میراث ہے، تو میراث کے ضابطے کے مطابق جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے. حضرت ہمارے کلچر میں ایک رسم چلتی ہے کہ آگ کر دیا ہے کسی بچے کو، تو حضرت اس کی شریعت میں تو اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی. ہاں بالکل اچھا سوال کیا کہ آگ جب کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کی اجازت سے آگ کر دیا تو قانوناً تو آگ ہو جاتا ہے، جو یہاں کا آج کا قانون، لیکن شرعاً آگ نہیں ہوتا. اسلامی کے لیے وہ اس کا وارث ہے اور اس کا حق دینا ہوگا، بھلے وہ نافرمان ہے بھلے فرما بردار ہے. کیونکہ بعض دفعہ نا ہنجار کو آگ کر دیتے ہیں کہ باپ کہتے ہیں جو میرا فرما بردار نہیں ہے یا میرے منشا پہ نہیں چلتا لہٰذا تو میں آگ کر دیا. تو لیکن وہ اس کو، کیونکہ اصل میں میراث کا تعلق خونی رشتے کے ساتھ ہے، خون کے ساتھ ہے. اب اگر وہ بدکار ہے برا ہے لیکن آپ کا خون تو ہے، لہٰذا وہ خون کی وجہ سے آپ کا حصے دار بننا اس نے. وہ الگ بات ہے کہ آپ دنیا کے اندر اول تو تربیت اچھی کرتے ہیں، اگر اس سے بھی نکل گیا تربیت اچھی کی لیکن پھر بھی بگڑ گیا مثلا بالفرض، تو پھر طریقے اس کے الگ ہیں کہ آپ زندگی کے اندر ہی مال اپنے نیک اولاد کی طرف کس طریقے سے ٹرانسفر کرتے رہیں، وہ اس کے طریقے بتائے گئے ہیں تاکہ مرنے کے بعد اتنا بچے کہ وہ اگر تقسیم بھی ہو اس کو جو حصہ بھی ملے تو جو نیک اولادیں آپ کی ہیں جو فرما بردہ اس کو زیادہ حصہ مل گیا. وہ ایک الگ ترتیب ہے. لیکن آگ کی شرم کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آگ کر دیا تو آخرت کے اندر ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو آگ کیوں کیا، کیونکہ اس کا شرعی حق تھا، آخرت میں دینا پڑ جائے گا. لہٰذا یہ جو عام طور پہ بڑے بڑے مالداروں کے اندر ایلیٹ کلاس میں چلتا ہے کہ وکیل کو کہہ دیا، وکیل نے کہا جی آپ آگ ہو گئے، تو قانون تو ہو سکتا آگ ہو جائے اور قانون اس کی پشت نہیں کرے، لیکن یہ کہ شریعت کے اندر وہ آگ نہیں ہوتا اور آخرت میں پوچھ ہوگی. ٹھیک ہے. تو جیسے میراث میں سارے حصے برابر کے ملیں گے، ایسے ہی جب وہ ہدیہ کریں اپنی زندگی میں تو بھی برابر کا دینا ہوگا. ہاں دے سکتا بالکل. جزاک اللہ خیر.